الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ و نعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 پر آج انشاءاللہ کنکلوژن رہے گا۔ اس کا جو مطالعہ ابھی تک ہمارا ہوا ہے اس آیت کو ابھی ہم نے اصل جو چیز سے سمجھنے کی ہے وہ ہم نے مطالعہ میں سمجھ لی ہے، لیکن اس آیت کو ابھی ڈیپ ہم نے اسٹڈی نہیں کیا ہے کہ دنیا میں کتنا فساد برپا ہے، اور یہ آیت اس دنیا کے فساد کو وہ کیسے ان کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ اس کی ڈیپ اسٹڈی کرنا بھی باقی ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ایک ادنا سی کہ وہ اسٹڈی میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ حقیقت میں اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے وہ ہدایتیں دی تھی جو مسلم سماج کو، مسلم معاشرے کو وہ خرابیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ ضروری تھی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک عظیم جو گمراہی ہے اس کی اصلاح کرتے ہیں، جو کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے انسانوں کے درمیان، اس گمراہی کے اللہ تعالیٰ اصلاح یہاں کرتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں اور اس آیت میں آپ کو ایک ربط دکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 12 تک جتنے بھی احکام دیے ہیں اس میں اسٹارٹنگ میں یہی ہے، یا ایھا الذین، یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے۔ پچھلی آیتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا ایھا الذین کر کے یہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تھا سورہ حجرات میں ابھی تک، لیکن یہ آیت نمبر 13 پر آ کے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یہاں مخاطب کیا ہے، اور یا ایھا الناس کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں خطاب کیا ہے۔ اور جو ایک خرابی تھی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں فساد برپا ہے، وہ ہے انسانوں کا ایک دوسرے سے کسی کو کمتر سمجھنا اور کسی کو افضل سمجھنا، کسی قوم کا اپنے آپ میں افضل سمجھنا اور دوسری قوم کو کمتر سمجھنا، وہ کسی نیشن کا، وہ کسی بھی ملک کا اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا، یا رنگ کی بیس پہ، یا قوم کی بیس پہ، یا جغرافی کی بیس پہ الگ الگ جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود کو بہتر سمجھتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے پوری دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اور ایک بات ہمیں اور یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یا ایھا الناس کہہ کر جو مخاطب کیا ہے وہ کیوں کیا ہے؟ پہلے کے جو انبیاء کرام آتے تھے، جو پہلے رسول آئے ہیں، جو پیغمبر آئے ہیں اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ آتے تھے صرف اپنی ایک قوم کے لیے۔ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نبی، ایک رسول بھیجا کرتا تھا، لیکن کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اور اس لیے تمام انسانوں کو یہ مخاطب وہ کیا گیا ہے، اور اس لیے اس عظیم گمراہی کی بھی یہاں پر اصلاح وہ کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس دور میں انٹر کیا ہے، انہوں نے جس دور میں وہ دنیا میں آئے ہیں، اس کے بعد سے ہی اور اس دور میں بھی وہ اثرات وہ نظر آنے لگے تھے کہ پوری دنیا ایک گلوبل بلیس بننے والی تھی۔ یعنی آپ کو پوری دنیا کے جو انسان ہیں ایک دوسرے سے ان کا انٹریکشن ہونا تھا، قوموں کا ایک دوسرے سے تبادلہ ہونا تھا، جیسے کہ سکندر نے ہم دیکھ چکے ہسٹری میں کہ اس نے پورا ورلڈ آلموسٹلی اس نے مطلب فتح کر لیا تھا۔ یعنی ایک حکومت پوری دنیا پر قائم ہونے کے وہ اثرات دکھ گئے تھے، جیسے رومن امپائر، پرشین امپائر اس ٹائم پہ تھے۔ تو پوری جو قومیں تھیں ان کے اب آپس میں تعلقات ہونے تھے، آپس میں ان کے ریلیشن قائم ہونے تھے۔ اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور ان کے بعد کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے کہ ایک عظیم جو گمراہی ہے جو انسانوں کے اندر پھیلتی ہے وہ ہے قبیلہ پرستی، قوم پرستی اور وطن پرستی۔ اس آیت میں جڑ کاٹ دی گئی ہے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے، کیونکہ اب یہ گلوبل بلیز بننے والی تھی دنیا۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہم کتنے گلوبل بلیز میں رہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے امریکہ کی ہم کو خبر ہے، فلسطین کی ہم کو خبر ہے، سعودی عرب کی ہم کو خبر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ محلوں کے محلے کے اندر ایک دوسرے کے وہ گھروں کی وہ خبر ہوتی ہے، ایسے ہی آج ہمیں دنیا کی خبر ہے کہ چائنا میں کیا چل رہا ہے، اس کی کیا پالیسی ہے، امریکہ کی کیا پالیسی ہے، افریقہ میں کیا پالیسی اپنائی جا رہی ہے، یوروپ میں کیا پالیسی ہے۔ تو دنیا میں قوموں کا ایک دوسرے سے انٹریکشن ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جو گمراہی ہے انسانوں کے درمیان اس کی یہاں پر اصلاح کی ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ تمام دنیا میں عالمگیر
कि फसाद बर्पा होता है। और ये जो फसाद बर्पा होता है, ये होता वो किस वजह से, कि इंसान एक दूसरे को अफजल या दूसरे को कमतर अगर इंसान समझते हैं। और ये अफजल और कमतर समझना वो नस्ल की बुनियाद पर हो सकता है, कि हम वाइट नस्ल हैं, आप ब्लैक नस्ल हैं। ठीक है, या तो ये नस्ल की बुनियाद पे हो सकता है, या रंग की बुनियाद पे हो सकता है कि मैं काला हूं तू गोरा है। या ये जवान की बुनियाद पे हो सकता है कि भाई ये इंग्लिश बोलता है, ये फ्रेंच बोलता है, ये अरबी बोलता है, ये चाइनीज बोलता है। तो ये इसकी बुनियाद पे फर्क हो सकता है। या वतन की बुनियाद पे ये फर्क हो सकता है, ये इंडियन है, ये अफगानिस्तानी है, ये अमेरिकन है, ये यूरोपियन है। तो इसकी बुनियाद पे ये फर्क हो सकता है। और ये पिछले जमाने से लेके अब तक इंसानों के बीच कि पहले दौर से लेके आज तक के दौरों में इंसान इन्हीं बुनियादों की बेस पे अपनी अपनी बाउंड्रियां खींचते हुए आए हैं। ये इलाका हमारा है क्योंकि इसमें हम एक जबान बोलने वाले लोग हैं, एक रंग के लोग रहते हैं, एक वतन के हम लोग हैं। तो वो बुनियाद, वो लाइनें, वो दायरे, वो खींचते हुए आए हैं। और ये इंसानों ने जो लाइनें और ये जो दायरे खींचे हैं पूरी दुनिया पर, कि हमारा वतन है, ये हमारा मुल्क है, इसकी कोई अकली या अखलाक की बुनियाद नहीं है। ये दायरे खींचे गए हैं महज वतनियत पे, रंग पे, नस्ल पे, वो कौम परस्ती की बुनियाद पे ये दायरे खींचे गए हैं। और इन इन दायरों से हम देखते हैं, हमारा हिस्ट्री का वो तजुर्बा है कि कभी भी मोहब्बत नहीं बढ़ी, बल्कि नफरतें ही बढ़ी हैं। इन दायरों ने हमेशा नफरतें ही बढ़ाई हैं। तो ये बाउंड्रियां हमने खींच दी हैं, चाहे वो वतन की बुनियाद पे हो, चाहे वो कौम की बुनियाद पे हो, चाहे वो नस्ल की बुनियाद पे हो, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट की बुनियाद पे हो। इससे हमेशा ही इंसानों की भलाई नहीं हुई है, बल्कि इन बाउंड्री से इंसानों का हमेशा आपस में एक दूसरे के लिए नफरतें बढ़ी हैं। और इस नफरतों के लिए, यानी इस दायरे जो खींचे गए हैं इंसानों के द्वारा, ये जो इतने इतने छोटे छोटे से मुल्क बना दिए गए हैं, इसके लिए इंसानों ने ही मतलब फलसफे वो घड़े हैं। इसी के लिए उन्होंने मजहब बनाए हैं, हर कौम का अलग मजहब उन्होंने बनाए। इसी की बेस पर उन्होंने कानून साजी की है, कि अगर आप इंडियन हैं या आप अमेरिकन हैं तो आपके लिए ये कानून है, अगर आप फॉरेनर हैं तो आपके लिए ये कानून है। और इसी की बेस पे लोगों ने अखलाकी उसूल तैयार किए हैं। और कौमों ने अपना मुस्तकबिल जो फ्यूचर देखा है वो इसी बुनियाद पे देखा है कि हमारी कौम सबसे ऊपर रहे। और इसी के लिए जैसे कि मैंने बताया है कि मजहब का भी लोगों ने इस चीज़ का सहारा लिया है, कि इंसानों की डिवाइडेशन के लिए। जैसे हमें ही मिलता है, यहूदी जो है कौम है, जो इसराइली हैं, बनी इसराइल उनको कुरान में कहा गया है। जो यहूदी कौम है, उन्होंने भी इसी बुनियाद पर खुद को कहा कि हम अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे हैं, और बाकी सब जो इंसान हैं ये जानवर हैं, ये जेंटाइल हैं। उनके लिए उन्होंने जेंटाइल का वर्ड यूज किया है, कि जो बनी इसराइल नहीं, जो यहूदी नहीं, वो जेंटाइल है। उनका खून हम पर हराम, वो हलाल है, उनका माल हम पर हलाल है। तो ये जो दायरा खींचा है वो यहूदियों ने, कि हम सबसे अफजल हैं, हम चूजन पीपल ऑफ द गॉड हैं, हम अल्लाह ताला के सेलेक्टेड बंदे हैं, और हमारे अलावा बाकी सब जानवर हैं। इन ये जैसे जानवर से इंसान काम लेता है, जैसे घोड़े से, जैसे खच्चर से इंसान काम लेता है कि उससे उसके सर पे, उसके जो कमर पे मतलब कि बोझ रख के ढोते हैं, ऐसे ही यहूदी समझते हैं अपने अलावा दूसरे कौमों को, दूसरे इंसानों को वो समझते हैं ये सब कमतर हैं और ये हमारे लिए बनाए गए हैं। यहूदियों के अंदर ये खराबी पाई गई। इसके बाद आप आ जाइए, हम अपने आसपास देखते हैं, हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम है। इसी की बेस पे पूरा रिलीजन उनका खड़ा है। ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये राजपूत है। ये किस बुनियाद पे है? पूरा रिलीजन इनका वो कास्ट की बुनियाद पे है। ये मानते हैं कि एक खुदा है, खुदा के जो मुंह से निकले वो ब्राह्मण है, जो पैरों से बने वो शूद्र है, जो उसकी छाती से बने वो क्षत्रिय है। इसी की बुनियाद पे ये कास्ट सिस्टम हिंदुइज्म में भी है। और जो ये सिस्टम है, जो कास्ट सिस्टम यहाँ डिवाइडेड है, इसकी बुनियाद पे आप देखें कि इंसानों का कितना एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, वो कितना एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। यहाँ पे ऊंची जात का लोग नीची जात के लोग को कहता है ये बड़ा कमतर है, ये हमारी सेवा के लिए बनाए गए हैं, ये हमारे घर का कूड़ा उठाने के लिए बनाए गए हैं, ये हमारे गटर साफ करने के लिए बनाए गए हैं। इनकी हैसियत नहीं है कि हमारी की बराबरी करें। इन्हें एजुकेशन का हक हासिल नहीं है। यहाँ तक हुआ है कि
जो हमने देखा है हिंदू कल्चर में कि एक औरत को अ, जो शूद्र होती थी, जो नीची कास्ट की होती थी, उसको अपने ब्रेस्ट ढकने की इजाजत नहीं थी। उसको टैक्स देना पड़ता था। अगर वो अपने ब्रेस्ट को मतलब ढकती है, उस पर अगर दुपट्टा डालती है, तो उसको टैक्स देना पड़ता था। और ये प्रथा कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, 100 साल पहले चले जाइए आप। ये इसी की बुनियाद पे है। ये कास्ट सिस्टम है और आज भी इंडिया में ये है। तभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्पेशल एससी और एसटी जो ट्राइब थी, उनको उन्होंने ड्राइव किया है कि इनको जो जो निचली जो कास्ट के लोग हैं, इनको अपलिफ्ट किया जाए। और आज भी हम देखते हैं कि नीची कास्ट का कोई बंदा है, अगर वो दूल्हे की अगर घोड़ी पे चढ़ गया, तो उसको गोली से उड़ा देते हैं। उसको मंदिर में नहीं आने देते। अगर वो किसी मंदिर में आ जाता है, तो मंदिर की धुलाई कर देते हैं वो लोग। वो कहते हैं कि मंदिर नापाक हो गया। तो ये जो सिस्टम है, ये इंसानों का एक्सप्लॉइटेशन करता है, जो कास्ट की बेस पे है। तो यहूदियों ने भी एक्सप्लॉइटेशन किया। वो यहूदी अपने अलावा हर किसी को जेंटाइल मानते हैं कि ये जानवर हैं, ये हमारी खिदमत के लिए बनाए गए हैं। हिंदुइज्म में ये फलसफा है कि उसमें जो ब्राह्मण है वो ये कहते हैं कि बस सब हमारे ही हैं, हम सबसे ऊपर हैं। जो ये शूद्र हैं, ये हमारे लिए बनाए गए हैं। और ऐसे ऐसे इनके लॉ हैं शूद्रों को लेके, जिसकी वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुइज्म को छोड़ दिया था। जिसकी वजह से, जिस कास्ट सिस्टम से परेशान होकर। और ये हम आज भी अपने दौर में हम देखने को मिलते हैं, हमें न्यूज मिलती है कि फला जगह वो दलित के साथ ऐसा हुआ, फला जगह ऐसा हुआ। तो ये किस बुनियाद पे आपने ये डिफरेंस कायम किया है? सिर्फ जात की बुनियाद पे इंसानों की आपने तफरीक कर दी, इंसानों में फर्क कर दिया। वो भी इंसान है, आप भी इंसान है। आपने आप पैदाइशी तौर पे एक ब्राह्मण घर में पैदा हो गए तो आप अफजल, और वो पैदाइशी तौर पे एक एक दलित घर में पैदा हो गए तो वो कमतर कैसे हुआ? इसमें इसमें आपकी क्या खूबी, या उसमें उसका क्या फॉल्ट? तो हिंदुइज्म में हम वो कास्ट सिस्टम देखते आए हैं। और ब्लैक एंड वाइट का जो रेसिस्ट वो चलती हैं, ये कि ये गोरा है मैं काला हूं। ये जो चला है मूवमेंट, ये कहाँ चला है? अमेरिका में। आप देखें कि अफ्रीका से गुलाम भर भर के लेकर गए हैं। अमेरिका में उनसे काम कराए गए हैं। और वहां पे गोरो और ब्लैक का जो वो नस्ल परस्ती थी, वो कितनी वो खतरनाक थी, इसका मुशाहिदा तो हमने अभी किया है, फिलहाल में ही किया है। कितनी अजीम गुमराही थी इसकी वजह से। वहां मूवमेंट चलते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर, कि ब्लैक की जिंदगी की भी अहमियत है। वहां ब्लैक को इंसान नहीं समझा जाता। तो व्हाइट एंड ब्लैक का जो था, वो हमने देखा, और आज भी है। ये कितना बड़ा है। और इस सदी में हम अपनी आंखों से इस चीज को देख चुके हैं। और यूरोपियन ने जो अपनी नस्ल को अफजल समझा, यूरोप के लोगों ने, उन्होंने क्या किया है इसकी बुनियाद पे? वो अमेरिका में वो घुस गए। अमेरिका में रेड इंडियन जो लोग थे, वो वहीं के थे, ओरिजिनल थे। लेकिन यूरोप के लोग अमेरिका महाद्वीप पे जाते हैं, और वहां पे रेड इंडियन को उन्होंने जानवरों की तरह मारा। और हम देखते हैं कि यूरोप के लोग ही एशिया में घुसते हैं और सब देशों को उन्होंने गुलाम बना लिया। और अफ्रीका में यूरोपियन मतलब घुसते हैं, और अफ्रीका के उन्होंने मेज पे बैठ के, जैसे दस्तरखान होता है, ऐसे कि सारे देश यूरोप के आपस में बैठे कि हम सबसे अफजल हैं, हम सुपीरियर हैं, और ये अफ्रीका वाले लोग हमारे गुलाम हैं। आइए, अफ्रीका का मैप रख के उन्होंने ऐसे ऐसे हिस्सों में तकसीम करा कि ये पार्ट आपका, ये पार्ट आपका, ये फ्रांस आपका, ये जर्मनी आपका, ये यूके, ये आप रख लीजिए। ये जो इन्होंने इंसानों के साथ एक्सप्लॉयटेशन किया है, ये किस बुनियाद पे किया है? ये सिर्फ इसी बुनियाद पे क्या है कि हम अफजल हैं और दूसरा कमतर है। इतनी अजीम गुमराही हम ये देख चुके हैं कि यूरोपियन ने अमेरिका में घुस के रेड इंडियन को मारा है, और उनकी नस्ल पूरी तरह खत्म कर दी है। रेड इंडियन आपको नहीं मिलेगा। अमेरिका में जितने भी लोग हैं, सब बाहर से आए हुए हैं, सब बाहर से आए हुए हैं, सब यूरोपियन हैं। एशिया में घुसे। हम जिस मुल्क में रहते हैं, वो मुल्क खुद उनका गुलाम रहा है 200 साल। क्या उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया यहाँ पर? हमने आजादी का मूवमेंट नहीं मतलब यहाँ पर उठाया? वेस्ट की जो कौमें हैं, उन्होंने दूसरी कौमों के साथ दरिंदा वाला व्यवहार किया है पूरी दुनिया में। हम देखते हैं कि यूरोपियन कैसे निकले हैं, और उन्होंने पूरी दुनिया में इंसानों के साथ कितना दरिंदा वाला के व्यवहार किया है। स्पेशली हम देखते हैं कि अफ्रीका के साथ कितना गलत इन कौमों ने किया है। और इसी की बुनियाद पे
जो जर्मनी का फलसफा था कि हमारी नस्ल सबसे अफजल है। जर्मनी ये समझता था कि यूरोप में एक तो यूरोपियन अफजल है, और यूरोपियन में भी हम जो नाडिक जो नस्ल का मतलब लोग हैं वो सबसे अफजल हैं, जिसकी बुनियाद पे हिटलर आया। और हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर कराई किसी बुनियाद पे, सिर्फ नस्ल की बुनियाद पे कि हम सुपीरियर हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है। उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसने की, और कितनी अजीम उसमें तबाही हुई है। 2 करोड़ के समथिंग लोग उसमें मारे गए हैं। ये इतना जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ है इंसानों का, ये किस बुनियाद पे हुआ है? ये सिर्फ एक ही बुनियाद पे हुआ है कि मैं अफजल, मेरी कौम अफजल, मेरा कबीला अफजल, मेरा वतन अफजल। बाकी सब ये खच्चर हैं, बाकी सब ये जानवर हैं, इनके साथ हम जो कुछ करें वो हमारे लिए ठीक है। तो ये इतनी अजीम गुमराही है। मैंने आपको दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इसके जो जो कॉन्सिक्वेंसेस निकले हैं वो मैंने गिनवाए हैं, और सब कुछ हमारे मुशाहिदे में है। हिंदुइज्म में हम आज देखते हैं, यहूदियों का हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ब्लैक एंड जो व्हाइट का है वो तो आज भी मौजूद है, वो कहाँ खत्म हुआ है, आज भी मौजूद है। यूरोपियन का हम देखते हैं कि जो व्हाइट लोग हैं वो खुद को सुपीरियर समझते हैं, और बाकी को बड़ा कमतर समझते हैं। इन इस छोटी सी आयत में ये जो अजीम गुमराही पूरी दुनिया में, ये जो अजीम फसाद पूरी दुनिया में बरपा है, उस सब की इस्लाह सिर्फ ये एक आयत कर देती। ये बता देती है कि इंसान की असल हकीकत क्या है, तुम में से बेहतर कौन है, वो कमतर कौन है। ये आयत बता देती है। इसमें रंग या नस्ल या कौम या कबीला या वतन की बुनियाद पे ये आयत लोगों को डिफ्रेंशिएट नहीं करती। ये करती है तो सिर्फ तकवा की बुनियाद पे, सिर्फ परहेजगारी की बुनियाद पे। तो ये चीज हमें देखनी है। अब अब हम आयत पे चलते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन्ना मिन ज़करी व उनसा, लोगों हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। अल्लाह ताला ने आयत की शुरुआत ही ऐसे की कि हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। यानी तुमने जो आपस में तकसीम कर रखी है कौमियत की बुनियाद पे, वतन की बुनियाद पे, रंग की बुनियाद पे, जो ये जुबान की बुनियाद पे, ये जोग्राफी की बुनियाद पे, ये सब फजूल है। असल में तुमको हमने जो पैदा किया है वो एक मर्द और एक औरत से हमने तुमको पैदा किया है। यानी सभी इंसानों की नस्ल एक है, तुम सभी इंसानों के बाप एक है। सूरह निसा आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला हमसे कहते हैं, ए इंसानों अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया, और इन दोनों से बहुत मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला से डरो, उसने तुम्हें एक ही जान से पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम से ही पूरी नस्ल को बनाया, हव्वा अलैहिस्सलाम को भी आदम अलैहिस्सलाम के जो बची हुई मिट्टी है उससे बनाया। तो एक ही जान से अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया है। तो अब आप खुद ही सोचें कि जब सब इंसानों की असल एक है, उनके माँ बाप एक हैं, एक ही जान से सब इंसानों को बनाया है, एक ही मर्द और एक ही औरत से वो तमाम इंसानों की जो नस्ल है वो वजूद में आई है। और जितनी भी नस्लें दुनिया में पाई जाती हैं, हकीकत में वो सब एक ही वो नस्ल है, वो एक ही साख है, उसकी एक ही ब्रांच है, जिसकी शुरुआत सिर्फ एक माँ बाप से होती है। जितनी भी दुनिया में जितने भी तमाम इंसान पाए जाते हैं। अब ये देखें कितनी बेहतरीन अल्लाह ताला इस अजीम गुमराही की यहाँ पर वो इस्लाह हमें करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पैदाइश के सिलसिले में अल्लाह ताला ने कोई भेदभाव किया हो, कि किसी को ऊंचा बनाया हो, किसी को नीचा की बनाया हो। एक ही खुदा तुम्हारा पैदा करने वाला है, तमाम इंसानों का जो पैदा करने वाला है वो एक ही खुदा तो है। ऐसा तो नहीं हुआ है कि यूरोप के लोगों को अलग खुदा ने बनाया है, इंडिया के लोगों को अलग खुदा ने बनाया है, अफ्रीका के लोगों को किसी अलग खुदा ने बनाया है। ऐसा तो नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारा जो पैदाइश का जो मटेरियल है, जो मादा है, वो भी सबका एक है, वो भी प्रोसेस सबका एक है। एक ही नस्ल से तुम बनाए गए हो। ऐसा नहीं है कि वो जो लोग हैं वो कुछ पाक और कि बढ़िया मादे से बनाए गए हैं और कुछ लोग बेकार मादे से बनाए गए हैं। ऐसा भी नहीं है। अल्लाह ताला ने सबको बनाया है, एक ही नस्ल से बनाया है, एक ही जान से अल्लाह ताला ने बनाया है। एक ही नस्ल, एक ही परिवार पूरी दुनिया है, एक ही साख है पूरी दुनिया। सबका मादा एक है, सबको बनाने वाला खुदा एक है। तो जब आप ये सब आप मानते हैं, तो फिर
آپ یہ آپس میں تفریق کیوں کرتے ہیں؟ آپ آپس میں کسی کو کمتر کسی کو افضل جو قرار دیتے ہیں وہ کس بنیاد پہ آپ یہ قرار دیتے ہیں؟ اور انسانوں کی جو پیدائش کے طریقے ہیں وہ بھی الگ الگ نہیں ہے، سب کے سیم ہے، سیم پروسیس ہے انسانوں کی پیدائش کا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے جو پیدائش ہو رہی ہے وہ عجیب و غریب طریقے سے ہو رہی ہے، اس کو کوئی اسپیشل پروٹوکول مل رہا ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے پانی کے نطفے سے پیدا کیا ہے جس کا کسی محفل میں ذکر کرنا ہم اچھی بات نہیں سمجھتے۔ اس پانی کے نطفے سے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جس کا ہم ذکر کرنا بھی وہ گوارا نہیں کرتے کسی محفل میں۔ اسی پانی کی پیدائش ہم سب ہیں، سب کا پیدائش کا طریقہ ایک ہے۔ تو آپ نے یہ جو ڈفرنس وہ قائم کیا ہے انسانوں نے آپس میں، اور اس کی بنیاد پہ تمام انسان دوسرے انسانوں کا ایکسپلویٹیشن کرتے ہیں، اسی کے لیے انہوں نے مذہب بنا دیے، اسی کے لیے انہوں نے فلسفے گڑھے، اسی کے لیے انہوں نے جنگیں لڑیں، تو یہ کس بنیاد پہ ہے؟ جبکہ تمہارے ماں باپ تو ایک ہے، تمہارا پیدائش کا طریقہ ایک ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ تو آپ آپس میں ایک دوسرے سے کہ کیسے افضل ہوئے اور کیسے آپ کمتر ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں شروع میں ہی بتا دیا کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اب اس آیت میں دوسرا پوائنٹ آتا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم سب کی جو نسل ہے وہ ایک ہے، تو پوری نسل پورا خاندان ہے، تمام انسان برابر ہوگا اس آیت سے اسٹارٹنگ سے ہی۔ ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ایک جان سے، یہاں تک کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 دیکھیں گے تو ایک جان سے ہی، صرف آدم علیہ السلام سے ہی۔ تو یہ بھید بھاؤ تو یہیں ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ایک دنیا میں ایک فطری چیز جو پائی جاتی ہے کہ لوگوں کا انسانوں میں جو قوموں میں اور برادریوں میں بٹ جانا، یہ کس لیے تھا اور یہ ضروری کیوں تھا، اس کا ریزن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہاری قومیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہاری برادریاں بنائی۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کو پہچانو۔ کیونکہ اگر تمام انسان ایک ہی نسل سے ہیں، اب فار ایگزامپل آپ سپوز کیجئے کہ سبھی انسان ایک نسل سے ہیں، ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور سبھی کے فیس اگر سیم ہوتے تو کیا پہچان پاتے آپ کسی کو؟ دو جڑواں بہنوں کو آپ نہیں پہچان سکتے، دو جڑواں بھائیوں کو آپ پہچاننے میں آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو کیا تمام انسان اگر ایک جیسے ہی ہو جاتے ہیں تو کیا آپ پہچان لیتے ہیں؟ آپ کیسے فرق کرتے ہیں ان میں سے کون کیا ہے؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری قومیں اور برادریاں بنائی۔ اور یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسانی جو نسل ہے جب اس کو آگے بڑھنا تھا آدم اور حوا علیہ السلام کے بعد، تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب وہ نسل آگے بڑھے گی تو تمام انسان آئیں گے، اس سے تمام فیملیاں وجود میں آئیں گی، ان فیملیوں سے قبیلے وجود میں آئیں گے، اور قبیلوں سے قومیں وجود میں آئیں گی۔ یہ ایک فطری چیز تھی، ایک نیچرل پروسیس تھا۔ اس کو تم نے فخر کی چیز کیوں بنا دیا؟ یہ تو اس لیے تھا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، تاکہ تمہارا نسب معلوم ہو کہ ہمارا آدم علیہ السلام سے جو شجرہ ہے وہ اس نسل سے جا کر ملتا ہے، ہمارا یہاں سے جو شجرہ ہے وہ اس نسل سے جا کے ملتا ہے۔ یہ تو ایک فطری اور ایک نیچرل پروسیس تھا، لیکن تم نے اسی نیچرل اور فطری پروسیس کو تم نے اپنے آپ میں فخر کی چیز بنا لیا۔ اور الگ الگ جب پوری دنیا میں انسان پھیلے تو الگ الگ حصوں میں جب آباد ہوئے تو ظاہر سی بات ہے ان کے رنگ الگ ہونے ہیں، ان کے حلیے الگ ہونے ہیں، جغرافی کے حساب سے ان کی لینگویج الگ ہونی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ یو پی کی جو ٹھیٹ مطلب لینگویج ہے وہ بھی ہندی بولتے ہیں، لیکن ان کی کیسی ہے؟ اور آپ تھوڑا دہلی سائڈ آئیں تو وہاں لینگویج کیسی ہے؟ زمین آسمان کا انتر ہے۔ بہار میں ہندی لینگویج کیسی ہے؟ آپ بہاری کو دیکھ کر بتا دیں گے کہ آپ بہاری ہیں، اس سے آپ بات کریں گے، آپ اس کی لینگویج آپ جب سنیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ بہار سے ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ یو پی سے ہے، جبکہ سب ہندی بولتے ہیں، سب ہندی بولتے ہیں۔ تو یہ مختلف لینگویج کا آنا تو یہ تو فطری تھا، یہ تو نیچرل پروسیس تھا۔ یہ گورے اور کالا ہونا یہ تو نیچرل پروسیس تھا کہ جو افریقہ میں رہے گا وہاں کا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ وہاں پر اگر گورا بھی جائے گا تو ایک دو نسل بعد اس کے بچے کالے ہی پیدا ہوں گے۔ یا افریقہ کا آدمی اگر یوروپ میں آ کے رہے گا تو ایک دو نسل بعد اس کے بچے گورے پیدا ہونے اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ یہ تو جغرافی کے حساب سے ہے۔ آپ نے اس میں سے فخر کی چیز کیوں بنا لیا؟ یہ تو ایک فطری پروسیس تھا، یہ تو ایک نیچرل چیز تھی، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، تمہیں شناخت ہو ایک دوسرے کی
یہ افریقہ سے ہیں، یہ امریکہ سے ہیں، یہ یوروپ سے ہیں، یہ ایشیا سے ہیں، یہ چائنا سے ہیں، یہ رشیا سے ہیں، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کا پہچان ہو۔ لیکن تم نے اسی کو اونچ نیچ کا آپ نے اسی کو ذریعہ سمجھ لیا، اور اس کی بنیاد پہ ہی آپ نے جنگیں لڑیں اور تمام انسانوں کا آپ نے ایکسپلوئٹیشن کیا، جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری چیز تھی۔ اور جو یہ فطری پروسیس تھا، جو انسانوں کی جو قبیلے بنے، جو قومیں بنی، یہ تو ایک ہم نے دیکھا ہے کہ جب انسانوں کی آبادی بڑھے گی تو ظاہر سی بات ہے یہ بنیں گی، یہ ایک فطری چیز ہے۔ لیکن شیطان نے وہ کیا اسی کو فخر کی چیز بنا دیا، اسی کو فخر کا وہ ذریعہ بنا دیا، جس کی وجہ سے دنیا میں ظلم اور جاتی ہوئی ہے اور آج تک ہو رہی ہے، اسی بنیاد پہ ہو رہی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہم نے سمجھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر ہماری قومیں اور برادریاں بنائی ہیں، اس کا ریزن بھی ہمیں دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، یہ صرف تمہارے جان پہچان کے لیے ہے، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ فخر کی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اوپر بات پہلی بتا دی، تمہاری سب کی نسل ایک ہے، فخر کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تمہارا پیدا کرنے والا ہے ایک، پیدائش کا پروسیس ہے ایک، تمہارا مادہ ہے، پیدائش کا جو طریقہ ہے وہ بھی ایک، خدا بھی ایک، تو تم الگ الگ کیسے ہو گئے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ فطری پروسیس تھا جس کو آپ نے فخر کی چیز آپ نے سمجھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اصل چیز بتائی ہے، حقیقت میں اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اصل چیز بتائی ہے، اس عظیم گمراہی جو جو ہے، جو دنیا میں فساد برپا کرتی ہے، اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا اسٹیپ، کیا پروسیس رکھا ہے۔ قرآن کی آیتوں پہ جب انسان تدبر کرتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے۔ پہلے انسانوں کو جوڑ دیا، ایک کنبہ ہے، پھر بتا دیا جو تم فخر کر رہے ہو آپس میں، یہ تو صرف جان پہچان کی لیے تھی، ذات برادری، بھائی آپ انصاری قبیلے سے ہیں، آپ سیفی قبیلے سے ہیں، آپ نائی برادری سے ہیں، جان پہچان کے لیے ہے۔ اس میں فخر کی کیا چیز ہے؟ آپ خان ہیں، آپ پٹھان ہیں جی، آپ سید ہیں جی، صرف یہ جان پہچان کے لیے تو ہے، فخر کی کون سی چیز ہے؟ اگر سید حرام کام کرے تو کیا کہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ جائے گا، بالکل جائے گا، کیوں نہیں جائے گا؟ کیا سید ہے تو آگ نہیں چھوئے گی؟ چھوئے گی، جلا کر راکھ کر دے گی، چاہے سید ہی کیوں نہ ہو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا کافر؟ نبی کا بیٹا، اس کو نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے؟ ارے نبی کی بیوی کو نہیں چھوڑا، لوط علیہ السلام کی بیوی کو، نوح علیہ السلام کی بیوی کو نہیں چھوڑا، تو یہ تو کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ پھر بتائی کہ اصل چیز کیا ہے حقیقت میں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ تمام انسان سب برابر ہاں ہو جائیں، بھائی انہی انسانوں میں کوئی درندہ بھی ہے، کوئی کسی معصوم لڑکی کا ریپ بھی کرتا ہے، کوئی 5-6 سال کی بچی کو پکڑ کے اس کا ریپ کر دیتا ہے، کوئی انسان اتنا درندہ ہے، وہ اتنی گراوٹ کا ہے کہ وہ فرق ہی نہیں کرتا کہ کون 18 سال کی اور کون 70 سال کی، وہ انسانوں کو مارنے میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ تو برابر تو تم نہیں ہو، لیکن وہ برابری کا جو کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اصل برابر تو تم نہیں ہو۔ ایک ہٹلر ہے، وہ مار گیا وہ کہ 10 لاکھ بندے ایک بار میں گیس چیمبر میں بند کر کے، اور ایک شریف انسان ہے، برابر تو یہ دونوں نہیں ہیں آپس میں۔ لیکن ہاں پیدائش، ان کی پیدائش کا طریقہ ایک، نسل ایک، خاندان ہے، ہاں برادریاں ہیں، وہ جان پہچان کے لیے، لیکن برابر تو ہمیں کہیں سے نہیں لگ رہا ہے۔ بھائی ایک بڑا شریف انسان ہے معاشرے میں، ایک بڑا کمینہ ہے، ایک ڈاکو ہے، اور ایک بھیا وہ بے باؤ کی مدد کرتا ہے، غریبوں کا وہ سہارا دیتا ہے، بزرگوں کا وہ مطلب بوجھ اٹھاتا ہے۔ تو دونوں میں فرق تو ہمیں نظر آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، برابر تو نہیں ہے۔ لیکن وہ فرق کی کس بنیاد پہ؟ حقیقت میں اللہ کے نزدیک بات چل رہی ہے، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر وہ چلنے والا ہے۔ تو اب تیسرا جو انسان اور انسان کے بیچ جو فضیلت اور برتری کی جو بنیاد اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور وہ ہو سکتی ہے، وہ ہے اخلاقی فضیلت، کہ اخلاق میں کون بہتر ہے۔ کیونکہ پیدائش کے تمہارے طریقے پہ آپ دیکھیں تو سب برابر ہیں، تمہارا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، تمہارا پیدا کرنے کا جو مادہ ہے، مٹیریل ہے، وہ بھی ایک ہے، تمہارا طریقہ بھی ایک ہے، اور تم سب ایک ہی ماں باپ کی نسل سے ہو۔ تو تم میں مطلب فرق تو ہے، لیکن وہ فرق کس بنیاد پہ؟ وہ اخلاق کی بنیاد پہ ہے۔ تم میں فرق ہے اخلاق کی بنیاد پہ، وہ قوم کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ رنگ کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ زبان کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ تمہارے مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ یہودی ہیں، یہ ہندو ہیں،
یہ اس بنیاد پہ نہیں ہے، وہ فرق ہے اصل میں تمہارے اخلاق کی بنیاد پہ، پرہیزگاری کی بنیاد پہ۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بڑی مختصر سی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ گنوایا ہے کہ تم میں اصل فضیلت رکھنے والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ تو تین باتیں ہمیں اس آیت سے سمجھنے کو ملی کہ ہماری نسل ایک قومیں اور برادریاں بنائی گئی ہیں صرف جان پہچان کے لیے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیسری ہے، اور اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ یہ مولوی کا بیٹا ہے، یہ سید کا بیٹا ہے اور وہ نچلی قوم کا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں ڈفرینس نہیں ہے ہمارے یہاں۔ تو یہ تین چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور اسی کے ایکسپلینیشن جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اسی کے ایکسپلینیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کی ہے، اور مختلف جو خطبے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ سنن ترمیزی میں اور بہقی میں ہمیں ایک خطبہ ملتا ہے جو کہ فتح مکہ کے موقع پر وہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا، کہ شکر ہے، تمام تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا۔ لوگوں، تمام انسان بس دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے، اور دوسرا فاجر اور تنگ دل جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے۔ صرف دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں انسان، ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے، اور دوسرا فاجر اور تنگ دل جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ذلیل ہے۔ ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، صرف نیک اور برے لوگ، اچھے لوگ اور برے لوگ، بس یہ ہے دو ڈیوائڈیشن۔ تو ان میں ہمیں رکھنا ہے کہ ہم اچھے لوگوں میں شامل ہیں یا برے لوگوں میں شامل ہیں۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف خطبوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک بڑا ہی فیمس ایک خطبہ ہے حجۃ الوداع کا خطبہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمرے تو 4 کیے ہیں لیکن حج صرف ایک کیا ہے، اور وہ آخری حج تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حج کا زمانہ نہیں پایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقیقی رب سے جا ملے۔ اور حجۃ الوداع اس کو بولتے ہیں، یعنی آخری حج سے وہ آخری حج تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے حجۃ الوداع اس کو بولتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو ایام تشریق کے دن آتے ہیں، یعنی عید الاضحیٰ کے بعد کے جو 3 دن آتے ہیں، جو آپ اس میں تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی جو تکبیر آپ 3 دن تک پڑھتے ہیں اسے بولتے ہیں ایام تشریق کے دن۔ ٹھیک ہے، ان دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر فرمائی تھی، اور یہ آپ کو مل جائے گی سنن بہقی میں، یہ خطبہ آپ کو پورا مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، وہ خبردار رہو، تم سب کا خدا ایک ہے، تم سب کا خدا ایک ہے، وہ کسی عرب کو، وہ کسی ازمی پر، اور کسی ازمی کو، وہ کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یعنی کوئی اگر عرب کا ہے، عرب کے لوگ اس بہم و گمان میں نہ آ جائیں کہ اللہ کے رسول تو ہمارے درمیان سے ہیں، اللہ کے رسول تو عربی بولتے ہیں، آخری پیغمبر تو ہماری قوم کے ہیں، تو اب وہ اپنی قوم کی بڑائی دنیا پہ نہ جتانے لگے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا، کسی عرب کو، کسی ازمی پر، ازمی وہ جو عربی نہیں ہے، جو عرب کے نہیں ہیں، ان پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے کسی عربی کو ازمی پہ۔ اس بنیاد پہ عرب کے لوگ اپنی فضیلت آگے چل کر دھاگ بٹھانے نہ لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے اس لیے ہم سپیریئر ہیں اور آپ سب ہمارے تابع رہو۔ اللہ کے رسول نے ختم کر دیا، کسی عربی کو کسی آدمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس بھی کوئی الٹا یہ نہ سمجھ لے کہ ازمی کو عربی پہ فضیلت ہو گئی، ازمی لوگ عربی لوگوں سے یہ نہ کہہ لیں کہ تم تو ایمان اس لیے لے آئے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود تھے، ہم تو بعد میں ان کی تعلیمات کو دیکھ کر اور سمجھ کر ایمان لائے ہیں، ہم تم سے زیادہ افضل ہیں۔ کوئی یہ نہ کہہ دے بعد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اصلاح کر دی۔ اور کسی ازمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو کسی ازمی پہ یعنی غیر عرب پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی غیر عرب کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور پھر بتا دیا کسی گورے کو وہ کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے۔ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ گورے اور کالے کا فرق تو ہمارے درمیان ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے جی۔ ارے جی فلاں کی لڑکی تو کالی ہے، کون کرے گا اس سے رشتہ؟ تو کار کی مانگ نکالو، بلیرو دیں گے، وہ اسکورپیو دیں گے، اور دیکھیں رشتہ کیسے آتے ہیں۔
اپنی کالی لڑکی نکالنے کے لیے ایک باپ پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ فرق ہم نے رکھا ہے. ہم نے کالے کو کمتر سمجھا ہے اور گورے کو اچھا سمجھا ہے. بڑی خوبصورت ہے. یہ تو بڑی خوبصورت ہے. اس کے تو بڑے رشتے آئیں گے. یہ فرق ہمارے درمیان بھی تو ہے. ہم بھی تو کرتے ہیں یہ فرق. تو کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن حدیث میں کسی کالے کو کسی گورے پہ بھی کوئی فضیلت نہیں ہے. کیونکہ جو امریکن کے گورے تھے، جو یوروپ کے گورے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم گورے ہیں، ہماری جو جو ریس ہے، ہماری جو نسل ہے وہ سپیریئر ہے، تم تو کالے لوگ ہو. یہ تو بات سمجھ میں آتی. چلو بھائی، گورے خود کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں اور وہ کالے کو سپیریئر نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری خدمت کے لیے بنائے گئے ہو. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن حدیث میں الفاظ یہ ہیں، کسی کالے کو کسی گورے پہ بھی کوئی فضیلت نہیں ہے. یعنی یہ تصور آپ کر سکتے ہیں کہ وہ کالا بھی خود کو افضل سمجھنے لگے گورے سے. یہ بھی ہے. یہ بھی ہوا ہے. بلیک اینڈ وائٹ کا جو ریسسٹ چلا ہے موومنٹ وہاں پر، تو گورا خود کو افضل کہتا تھا اور بلیک خود کو افضل کہتا تھا. جو کالے لوگ تھے، جو افریقہ کے لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے تم کہاں انسان ہو، ہم پکی مٹی سے بنے ہیں، ہم پورے مطلب کہ تپے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں سے وہ نسل چلی ہے افریقہ سے. ہم پکے لوگ ہیں، تم تو بڑے کچے لوگ ہو. تو وہ کالے خود کو افضل سمجھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں اور کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فضیلت نہیں. کیونکہ یہ بھی دیکھنے کو آنا تھا کہ کالا بھی تو خود کو افضل سمجھ سکتا ہے کہ میں کالا ہوں. وہ بھی تو افضل سمجھ سکتا ہے. تو اس کی بھی جڑ کاٹ دی. کسی کالے کو بھی کسی گورے پہ کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے. مگر اللہ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، مگر تقوی کے اعتبار سے. ہاں، انسانوں کی جو تقسیم ہے وہ تقوی کے حساب سے ہے. اچھے انسان ہے، برے انسان ہے، یہ تقسیم ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. جو جتنا نیک اتنا افضل اللہ کے نزدیک، جو جتنا برا اتنا کمتر. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے عرض کیا، بتاؤ میں نے تمہیں اپنی بات پہنچا دی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جو موجود ہیں وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے. یہ ذمہ داری آپ کی ہے. آپ تک یہ بات پہنچ گئی، آپ کو یہ سندیش سمجھ میں آ گیا، آپ کو یہ پیغام سمجھ میں آ گیا. ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہے. اور وہیں سے ہمیں روایتوں میں ملتا ہے، احادیث میں ملتا ہے کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر ایسا لبیک کہا، ایسا لبیک کہا کہ حج کے ارکان پورے کرنے کے بعد، کیونکہ حجۃ الوداع کا یہ خطبہ تھا، حج کے ارکان پورے کرنے کے بعد وہ اپنے اپنے گھر نہیں لوٹے. کوئی انڈیا کی طرف نکل گیا، کوئی یوروپ کی طرف نکلا. صحابہ اکرام پھیل گئے. 1.25 کا مجمع ہے. آج 2 ارب دنیا میں مسلمان موجود ہیں، تو وہ 1.25 سے 2 ارب کیسے ہوئے ہیں؟ یہ انہی کی محنت سے تھی. انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ پہنچایا یہ پیغام ان تک جن تک یہ نہیں پہنچا تھا. ورنہ ہم بھی کسی مندر کے آگے کھڑے ہوتے اور گھنٹا بجا رہے ہوتے، ماتا رانی کا پرساد کھا رہے ہوتے، بت کے آگے جھک رہے ہوتے. گائے کا منہ سمجھ گئے آپ، گوبر یہ بھی سمجھ گئے آپ. تو یہی حال ہوتا ہمارا بھی. اسی کو افضل سمجھتے ہیں ہم. انہی کیڑے مکوڑوں کی زندگی ہم جیتے اگر ہم تک یہ پیغام نہیں پہنچتا تو. یہی تو بات ہے. تو یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے کہ یہ سندیش ہم تک آ گیا ہے، پیغام ہم تک آ گیا کہ ہم پہنچائیں یہ ان لوگوں تک جن تک یہ نہیں پہنچا ہے؟ کیا ہم یہ حق صرف اپنا سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اچھی زندگی جیے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلیں اور دوسرے نہ چلیں؟ اگر یہی وہ لوگ سمجھ لیتے، وہ 1.25 کا مجمع سمجھ لیتا، تو ہم تک کہاں آتا دین؟ ہم تک کہاں یہ تعلیمات آتی؟ ہم تک کہاں یہ ہدایت آتی؟ تو یہ ہمیں رکنا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ پہنچا دو ان تک جن تک یہ نہیں پہنچا ہے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دعوت کو آگے پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں
ہم اس قرآن کو شیئر کریں، اس کو مطالعہ قرآن کلاس کو ہم آگے شیئر کر سکتے ہیں، اور پابندی سے ہم اس کو کی جوائن کریں، اور اس مشن میں آپ ہمارا اسی طرح ساتھ دے سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشن ہمارے ہاتھ میں سونپا ہے، تو ہمیں اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو مختلف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ایکسپلینیشن کی ہے، اس عظیم گمراہی کی اصلاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، جو اس آیت میں صرف ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اصلاح کر دی ہے۔ ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ لوگ اپنے ماں باپ پر فخر کرنا چھوڑ دیں، لوگ اپنے ماں باپ پر فخر کرنا چھوڑ دیں، ورنہ اللہ کی نگاہ میں ایک حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ اپنے ماں باپ پر، اپنے خاندان پر فخر کرنا چھوڑ دیں، ورنہ ایک حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے، حقیر کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے۔ اجی ہم تو سید فیملی سے ہیں، ہم کہاں کر دیں گے خانوں میں رشتہ؟ اجی ہم کہاں انصاریوں کو منہ لگاتے ہیں؟ اجی ہم نہ کرنے والے ہیں۔ کیڑے سے بھی زیادہ اس کو وہ بتایا ہے، ذلیل ہوں گے یہ، اور ہوتے ہیں ذلیل۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھنا چاہوں گا، صحیح مسلم میں اور ابن ماجہ میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن تمہارا حسب نسب نہیں پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا کس برادری سے تھے، کس کاسٹ سے تھے، کون سے قبیلے سے تھے، کون سے دیش سے تھے، گورے تھے یا کالے تھے، موٹے تھے یا پتلے تھے، اجی لمبے تھے یا گٹے تھے، ہائٹ میچ نہیں ہو رہی ہماری، جوڑی صحیح نہیں ہے۔ ہائٹ پوچھو لڑکے کی، لڑکی گٹی رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا آپ سے۔ اللہ قیامت کے دن تمہارا حسب نسب نہیں پوچھے گا، تمہاری برادری نہیں پوچھے گا۔ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، وہ ہے سب سے زیادہ افضل، وہ ہے سب سے زیادہ عزت والا۔ اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارا مال نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اس میں کتنا تقوی ہے، اس میں کتنا اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، یہ کیسے اعمال کرتا ہے، یہ اچھے اعمال کرتا ہے یا برے اعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو، تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا۔ عجیب فلاں کی لڑکی کو اس لیے منع کرے ہیں، تھوڑی سی نین نقشہ ٹھیک نہیں ہے اس کا نا، نین نقشہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں کے لڑکے کے تھوڑے دانت باہر کو ہیں، تو ہمیں جمع نہیں، باقی سب صحیح ہے، ہاں الحمدللہ نماز پڑھتا ہے، دیندار ہے، اچھا گھر ہے، سب کچھ ہے، بس وہ دانت اس کے باہر کو ہیں۔ تو یہ فلاں کی لڑکی کو اس لیے ریجیکٹ کر دیا، فلاں کے لڑکے کو اس لیے ریجیکٹ کر دیا، یہی چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری صورتوں اور ہمارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہمیں اپنے دل کو پاکیزہ کرنا ہے، بیوٹی پارلر جا کر ہمیں اپنے چہرے کو پاکیزہ نہیں کرنا ہے، چہرے کو موڈیفائی نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ بیوٹی پارلر میں ایک ایک میک اپ پہ 5,000-5,000 روپے ویسٹ کرنا، اور دل پاک کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا، بڑا گنا گزرتا ہے نا۔ دل پاک کرنے کے لیے، دل کا جنگ اتارنے کے لیے 1 گھنٹہ قرآن کی کلاس میں آنے میں ہمیں موت آتی ہے، وہیں بیوٹی پارلر میں 5,000 روپے اپنی جیب سے دیتے ہیں، 1 گھنٹہ ویٹ کرتے ہیں اپنے نمبر کا، 2 گھنٹے چیئر پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ بیوٹی پارلر والی بولتی ہے اوپر کو دیکھو، تو اوپر کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، آئی برو بن رہی ہے ابھی آپ کی، نیچے کو دیکھو تو نیچے کو، آنکھ بند کرو تو آنکھیں بند ہیں، کھیرا رکھ دیا تو کھیرا ہی رکھا ہے 15 منٹ تک، کریم لگ رہی تو وہ کہ اس نے کھال چھٹا دی پوری۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چہرے کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کوئی دیکھتا ہے؟ دل کی خوبصورتی تو آپ نے کی نہیں، دل آپ کا کالا، چہرہ گورا کر کے بھی کیا کر لو گے؟ کیا کر لو گے چہرہ گورا کر کے؟ سوچنے والی بات ہے۔ ہمیں اپنے دل پہ جو مطلب جنگ آ گیا ہے، اس کی دھلائی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ ہمارا دلوں کو اور ہمارے اعمال کو دیکھے گا۔
اور انہی تعلیمات کی بنیاد پہ جو کہ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تشریح مختلف موقعوں پر احادیث کے ذریعے، خطبوں کے ذریعے ہمارے سامنے رکھی ہے، اسی تعلیم کی بنیاد پر اسلام نے ایک عالمگیر کہ ورلڈ وائڈ پوری طرح ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی قائم کر کے دکھا دی، پریکٹیکلی قائم کر کے دکھا دی، جس میں کوئی فرق نہیں ہے، جس میں رنگ کا، نسل کا، جوان کا، وطن کا، قومیت کا کوئی فرق نہیں رکھا ہے، جس میں اونچ نیچ، چھوت چھات، کہ ہمیں نہ چھوت جائے یا چھوت ہے تو کوئی تصور بھی نہیں ہے کسی کو، ایسی سوسائٹی اسلام نے ایک قائم کر کے دکھا دی، اور پریکٹیکل اس کو رن کر کے بھی اسلام نے دکھایا ہے، جس میں تمام انسان ایک ہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی نسل کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی کی وطن سے وہ تعلق رکھتے ہوں، سب کو برابری کے حق اسلام نے دیے ہیں، سب کے ساتھ بہتر سلوک اسلام نے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان فارسی جو کہ فارس سے تھے، ایران سے تھے، اور جنگ خندق کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ مانگ رہے ہیں کہ اے سلمان، آپ بتاؤ، مدینے پہ حملہ ہے چاروں طرف سے، پورا عرب مدینے پہ وہ چڑھائی کے لیے آ گیا، سلمان آپ بتاؤ، آپ کی کیا رائے ہے؟ سلمان فارسی نے کہا، ہمارے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ ہم خندق کھود دیا کرتے تھے تاکہ دشمن اس خندق کو پار نہ کرے، اور ہم اپنا ڈیفنس کیا کرتے تھے۔ ان کی رائے کو لیا سلمان فارسی۔ حضرت بلال جہاں عرب میں ایک حبشی غلام، یعنی وہ کالے اوپر سے غلام کو تو انسانی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور کالوں کو انسانی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو اسلام نے کیا پریکٹیکلی سوسائٹی ہمیں قائم کر کے دکھائی کہ وہی بلال حبشی، وہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے والے پہلے شخص ہیں، پہلے مؤذن اسلام کے، حضرت بلال۔ یہ بتایا تم میں عزت والا وہ ہے جو جو زیادہ تقوی والا ہے، اور حضرت بلال کا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں آپ تو آپ دیکھیں کہ گرم وہ ریت ہے، سینے پہ پتھر ہے، ان کا جو آقا تھا، ان کا جو مالک تھا، روز انہیں ٹارچر کرتا تھا اور کہتا تھا اے بلال بس ایک بار کہہ دے، میرے بتوں میں بھی جان ہے، لیکن حضرت بلال کہتے تھے احد احد، اللہ صرف ایک ہے، وہ خدا صرف ایک ہے۔ حضرت بلال سے پوچھا گیا ہے کیوں اتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے؟ ایک بار کہہ دے تیری جان چھوٹ جائے گی، ایک بار کی تو شریعت میں بھی اجازت مل جائے گی، کہہ تو دے۔ تو حضرت بلال کا رپلائی تھا، اگر آپ ایک کمہار سے ایک مٹکا بھی خریدتے ہیں پانی کا تو اس کو ٹھوک پٹک کر دیکھتے ہیں کہیں یہ مٹکا خراب تو نہیں ہے، تو میرا رب بلال کو کیا کر رہا ہے؟ ٹھوک پٹک کر دیکھ رہا ہے کہ بلال پکا ہے بھی یا نہیں۔ تو کیا انہوں نے اپنا مظاہرہ کیا ہے ثابت قدمی کا؟ ہم دیکھتے ہیں، اور وہی حضرت بلال ہیں جن کو وقت کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدنا یا بلال کہتے تھے۔ سیدنا ایک تو سید کے لیے لگتا ہے، ان کے نام کے آگے وہ سیدنا، اور دوسرا اس کا مفہوم ہوتا ہے سردار کے، یعنی حضرت عمر حضرت بلال کو کہتے تھے کہ اے میرے سردار، حضرت بلال کو، حبشی غلام کو وہ کہتے تھے وقت کے خلیفہ سیدنا بلال۔ یہ سوسائٹی قائم کر کے دکھائی جس میں کوئی فرق نہیں، کوئی نسل کا فرق نہیں، آپ کسی بھی قوم سے ہو، آپ کسی بھی وطن سے ہو، آپ گورے ہو، کالے ہو، آپ کوئی سی بھی لینگویج بولتے ہو، جہاں جو فرق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہے، وہ تقوی کی بنیاد پہ رکھا ہے۔ اور حضرت بلال کا تقوی کیسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے آئے ہیں تو معراج سے آ کر حضرت بلال کو بلایا کہ بلال کہاں ہے، بلال کو بلائیے۔ حضرت بلال آتے ہیں اور کہا کہ اے بلال، آپ کون سا عمل کرتے ہیں، آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں، میں نے آپ کے وہ قدموں کی جو آواز تھی وہ جنت میں سنی، آپ دنیا میں چل رہے تھے اور آپ کے قدم کی آہٹ وہ جنت میں سنائی دے رہی تھی، آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں؟ تو حضرت بلال نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عمل ہے جو میں نے کسی کو نہیں بتایا، وہ یہ ہے کہ جب بھی میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، وضو کرتا ہوں، تو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، یہ میرا خاص عمل ہے۔ ہر کسی کے خاص عمل ہوتے ہیں، ہم نے اپنا بنایا نہیں کچھ، ہم سے تو فرائض پورے نہیں ہو رہے۔ تو یہ حضرت بلال کا خاص عمل تھا جس کی بیس پہ یہ ہے۔
اور یہاں تک کہ جو اسلام دشمن ہے، جو اسلام مخالف ہیں، جو اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں لوگ، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام نے یہ کام پریکٹیکلی دنیا میں کر کے دکھایا ہے، اتنی عظیم گمراہی کی اصلاح کر کے دکھائی ہے۔ صرف اسلام نے یہ ایک امت کا کانسیپٹ دیا ہے کہ جو کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ گیا وہ تمہارا بھائی ہے، اس کے تم پر حق ہے۔ ایک امت کا کانسیپٹ دیا ہے، ایک ماں باپ کا کانسیپٹ دیا ہے، صرف یہ اسلام نے ہی وہ کر کے دکھایا ہے۔ اور مختلف قوموں کو، مختلف جو نسلیں تھیں، مختلف جو زبان بولنے والے تھے، ان سب کو ایک امت میں پرو دیا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اسلام کا ہی تو ہے۔ کیا فلسطینی، جو فلسطینی بھائی ہیں، ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے؟ ایک امت کا رشتہ ہے۔ ہماری لینگویج بھی نہیں سمجھتے وہ، لیکن ان کے درد میں ہم برابر کی شریک ہیں۔ یہ جو رشتہ ہے، یہ جو سوسائٹی قائم کر کے دی ہے، یہ کس نے دی ہے؟ اسلام نے دی ہے۔ اسلام فوبس اس بات کو مانتے ہیں، غیر مسلم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام نے ہی اس فرق کو ختم کیا ہے جو دنیا میں اس کو عظیم فساد برپا ہے اور آج بھی ہے۔ اس کو ختم کرنے کا جو سولوشن ہے وہ اسلام نے ہی ہے اور ہمیشہ اس کو دیا ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی کی بھی ہمیں اصلاح وہ کر لینی چاہیے کہ نکاح کے موقع پر وہ کفو دیکھا جاتا ہے۔ اسلام میں کفو دیکھنے کی وہ کہا گیا ہے کہ تاکہ اسکالرس کہتے ہیں تاکہ تمہارا نباہ ہو سکے، یعنی کفو دیکھ کر آپ رشتہ کریں۔ کفو ہوتا ہے ہم پلہ، یعنی برابری کا، اور وہ برابری دیکھی جائے گی تقوی کے حساب سے۔ وہ برابری اس برابری میں تقوی بھی شامل ہے۔ جیسے کہ ایک عالم کا نکاح اگر آپ ایک وہ غیر عالم خاتون سے یا ایک جاہل سے کر دیں تو کیا ہوگا؟ کیا وہ نبھا پائیں گے؟ عالم تو جانتا ہے بیوی کے کیا حقوق ہیں، لیکن وہ بیوی کو تو نہیں پتا اس کے کیا حقوق ہیں شوہر کے۔ یا ایک ڈاکٹر کا نکاح، یا ایک لیڈی ڈاکٹر کا نکاح آپ ایک مزدور سے کرنا چاہیں گے، جائز ہے، کر سکتے ہیں، ان کو پسند ہے، وہ ایک ڈاکٹر ایک مزدور سے کرنا چاہتی ہے تو کر سکتے ہیں، اجازت ہے اسلام میں۔ لیکن کیا ان کی جو شادی شدہ لائف ہے وہ آگے سروائیو کر پائے گی؟ تو نبھا ہو سکے آگے کی زندگی، جو گھریلو معاملات ہیں اس میں بہتر ہو سکے، اس لیے اسلام نے کفو دیکھنے کے لیے بھی کہا ہے تاکہ آپ اپنا ہم پلہ آپ اپنا دیکھیں، بالکل دیکھیں۔ اس سے ہوتا ہے کہ آگے چل کر جو معاملات ہیں وہ بہتر زندگی گزرے۔ جیسے ایک بادشاہ کی بیٹی ایک غلام کے گھر رکھ دی جائے تو وہ بادشاہ کی بیٹی عیش و آرام میں پلی بڑی، اور ایک غلام کے گھر آ کے اس کو وہ چولہے میں پھونک مارنی پڑے ہیں، کھانے کے لیے اس کے پاس وہ نہیں ہو، کھانا اس سے بنے نہیں، روٹیاں وہ جلا دے ساری، تو کیا نباہ ہو سکے گا ان کے درمیان؟ نہیں نا۔ تو اس لیے اسکالرس کہتے ہیں اور اسلام نے بھی اس چیز کا کہا ہے کہ کفو دیکھا جائے، ٹھیک ہے، ہم پلہ دیکھا جائے۔ لیکن اس غلط فہمی کی بنیاد پہ مسلمانوں میں کچھ چیزیں یہ تک رائز ہو گئی کہ کچھ جاتی بہتر ہیں اور کچھ جاتی مسلمانوں میں وہ ذلیل ہیں، یعنی وہ نیچے لوگ ہیں، یعنی وہ کفو دیکھنے میں اپنی برادری لے کر آئے ہیں۔ آپ آپ کے خاندان کی لڑکی آپ کی دیکھی ہوئی ہے، بہتر ہے، آپ کے جو طور طریقے ہیں، آپ کے جو خاندانی چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی طرح سمجھ پائے گی، جو کہ ایک اگر آپ غیر برادری سے یا کہیں اور سے لائیں گے تو وہ سمجھنے میں اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا، سمجھ وہ بھی جائے گی لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا، پاسبلٹیز اس کی زیادہ ہے کہ جو آپ کے خاندان کی لڑکی ہے۔ تو اس لیے کفو دیکھنے کا حکم ہے کہ تاکہ آپ کفو دیکھیں، ہم پلہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس بنیاد پہ کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ جو مسلمانوں نے وہ کسی ذات کو، کسی برادری کو کمتر اور کسی کو افضل قرار دے دیا ہے، یہ بڑا ہی برا عمل ہے کہ اس کی بنیاد پہ یہ کفو دیکھنا صرف اس لیے ضروری ہے تاکہ آگے زندگی بہتر ہو سکے، شادی شدہ جو میرڈ لائف ہے وہ آگے سروائیو کر سکے، ان میں کوئی معاملات ایسے نہ ہوں، اس لیے یہ کفو دیکھنے کا حکم ہے۔ اور فطری طور پہ یہ طریقہ ہے بھی درست کہ اگر آپ اپنا ہم پلہ دیکھیں گے تو نبھا کے چانسز زیادہ ہیں۔ آپ کی شریک حیات، آپ کی بیوی آپ کے مشن میں بھی آپ کے ساتھ رہے تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کی بیوی کا مشن ہے کچھ اور، آپ کا مشن ہے کچھ اور، تو کیا نباہ ہو پائے گا دونوں کے درمیان؟
हर दूसरे दिन झगड़ा होगा। झगड़ा होगा ना हर दूसरे दिन। एक डॉक्टर को, एक लेडी डॉक्टर को एक मजदूर के साथ निकाह में आप दे देंगे, तो क्या निभा हो पाएगा उनका? नहीं। दो 2 दिन 4 दिन उनके उनके दरमियान झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है, इसलिए कुफू देखने का हुक्म है कि एक आलिम है तो एक आलिमा के हम पल्ला देखी जाए, वो भी दीनदार खातून उसको दी जाए। एक आलिम के निकाह में आपने एक वो बांधी बेहया औरत अगर आपने दे दी, जो कि मुआशरे में बदनाम है बेहयाई के लिए, वो एक आलिम के निकाह में चली जाए, तो क्या उनके दरमियान निभाह हो सकेगा? हाँ, वो निकाह अपनी मर्जी से करें, जायज तो है। जायज को कोई नाजायज नहीं कर रहा। लेकिन कुफू देखने का जो हुक्म है, उसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। लेकिन इस बुनियाद पे लोगों ने जो जात और जो बरादरियाँ और इसको किसी को अफजल और किसी को कमतर समझना शुरू कर दिया है, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और इस बुनियाद पे जो गलतफहमी लोगों में फैल गई है कि कुफू देखना है तो अपनी बरादरी में ही करना है, ये कहीं से भी इस्लाम में नहीं है। ठीक है। आज हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में इसी गलतफहमी की वजह से अल्लाह ताला ने तो इस आयत में कहा है कि तुम इंसान सब बराबर हो, तुम्हारी कौमें और बरादरियां और जो जात बनाई है हमने सिर्फ तकवा के लिए बनाई है ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। लेकिन हम इसी बुनियाद पे हम देखते हैं कि क्या होता है कि हमने आज निकाह में बरादरी देखनी स्टार्ट कर दी है, कि उनकी कास्ट पता करें, उनकी कास्ट पता करें। सब कुछ मैच हो रहा है लेकिन कास्ट मैच नहीं हो रही। तो ये बिरादरीवाद हमने इसमें दाखिल किया है, जो कि बड़ी बुरी चीज़ है। सही बुखारी की एक हदीस मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि इस चीज़ की पूरी तरह जड़ काट देती है। सही बुखारी की हदीस है 5090 पे आपको मिल जाएगी, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरत से निकाह 4 चीज़ों की बुनियाद पर किया जाता है। यानी जो मुआशरे में किया जाता है वो 4 चीज़ों की बुनियाद पे किया जाता है। नंबर 1, उसके माल की वजह से। नंबर 2, उसके खानदान की वजह से, खानदान के सर्फ की वजह से। नंबर 3, उसकी खूबसूरती की वजह से। और नंबर 4, उसकी दीन की वजह से। तो तुम्हें क्या करना है? ये 4 कैटेगरी मुआशरे में पाई जाती हैं। कोई माल की तरफ अट्रैक्ट होता है, कोई खानदान की तरफ अट्रैक्ट होगा, कोई खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन नंबर 4, दीनदार की आ, उसकी दीनदारी की वजह से। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी, तो दीनदार औरत से निकाह करके कामयाबी हासिल कर। तू क्या कर, दीनदार औरत से निकाह करके इन चारों कैटेगरी में से दीनदारी को पकड़, दीनदार औरत से निकाह कर कर कामयाबी ऐसा कर। अगर ऐसा ना करे, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अगर ऐसा ना करे तो तेरे हाथों को मिट्टी लगेगी, यानी आखिर में तुझको नाराजगी होगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया, दीनदारी को तरजीह नहीं वो नहीं दी, तो आखिर में तुझे इसका भुगतना पड़ेगा। खूबसूरती की बेस पे की, तो जो खूबसूरती आपको अट्रैक्ट हुई थी, वो शादी के बाद आपके पड़ोसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो आपके पड़ोसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, और वो बीबी पड़ोसी के साथ भी लग सकती है। तो आखिर में मिट्टी हासिल होगी, आखिर में इंसान जलील व ख्वार होगा अगर इन चीज़ों को देखेगा। और एक हदीस में, सुनन तिरमिजी की हदीस है, 1084 नंबर पे हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर आपके पास कोई दीनदारी वाला रिश्ता आए, जिसका दीन और अखलाक बेहतर, आप उसमें आप मौजूद पा रहे हैं कि बेहतरीन दीनदार है और इसके अखलाक भी बेहतरीन है, और फिर अगर आप उस रिश्ते को रिजेक्ट करेंगे तो फिर क्या मुआशरे में फसाद और फितना बर्पा होगा, उसकी तशरीह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही सुनन तिरमिजी की हदीस में की है 1084 में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें कोई ऐसा शख्स शादी का पैगाम दे जिसकी दीनदारी और अखलाक से तुम्हें इत्मीनान हो, यानी उसकी दीनदारी और अखलाक से तुम्हें इत्मीनान है, तुम सेटिस्फाई हो कि ये दीनदार भी है और इसके अखलाक भी बेहतरीन है, तो उससे शादी कर लो। 2 चीजें देखनी है, दीनदारी और अखलाक, तो उससे शादी कर लो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में फितना और फसाद, कि फसाद अजीम बर्पा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, भाई एक दीनदार, एक आपके पास रिश्ते का पैगाम आया, वो लड़की के पास भी आया, लड़के के पास भी आए, उसके दीन से आप सेटिस्फाई हैं, उसके अखलाक से आप सेटिस्फाई हैं, आप पूरी तरह मुतमईन हैं, और फिर भी आप उसके रिश्ते को रिजेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी प्रायोरिटी कुछ और है, आपके दिल में कुछ और है। तो फिर क्या होगा? अगर आपने उसको रिजेक्ट करा और अपनी प्रायोरिटी को आपने आगे रखा, तो क्या होगा? जमीन में अजीम फसाद बर्पा होगा, कितना हो जाएगा। फिर आप अपनी प्रायोरिटी वाली लड़की से या लड़के से शादी करेंगे, और उसके बाद क्या होगा? झगड़े स्टार्ट, झगड़े स्टार्ट, यही तो होता है। तो हमें तरजीह
ذات کی بنیاد پہ نہیں دینی ہے، برادری کی بنیاد پہ نہیں دینی ہے، ہمیں صرف کلمے کا شریک ہونا چاہیے، تقوی کی بنیاد پہ، دیندار کتنا ہے، اخلاق اس کے بہترین ہونے چاہیے، اس بنیاد پہ ہمیں رشتہ ہمیں کرنے چاہیے۔ ٹائم ہمارا زیادہ ہو چکا ہے، لیکن اس آیت کا کنکلوژن میں تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو مکمل ہم کر لیتے ہیں۔ وہ ایک کیٹیگری اسلام نے نہیں بنائی ہے، اسلام نے وہ تمام انسانوں کو جوڑا ہے، یا ایھا الناس کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں مخاطب کیا ہے، اور بتایا ہے کہ تمہاری جو پیدائش ہے وہ ایک ہی مرد سے ہے، ایک ہی نسل سے ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے ہی تمام انسان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تمہاری قومیں اور تمہاری برادریاں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ اس لیے بنائی ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ تو ایک فطری پروسیس تھا۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر تمہاری کوئی کیٹیگری ہے، تمہاری کوئی ڈیوائڈیشن ہے، تو تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور اسی کی جو ایک تو نکاح کے موقع پہ ہمارے معاشرے میں یہ خرابی پائی جاتی ہے جس کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، دوسری ایک اور خرابی پائی جاتی ہے جس کا جو فائدہ ہے وہ ہمارے اسلام دشمن یعنی ہماری دشمن پارٹی اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے، کہ مسلمانوں کی بھی دو کیٹیگری ڈیوائڈ کر دی گئی ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی بھی دو کیٹیگری، انڈیا میں آپ نے نام سنا ہوگا، یہ پسماندہ مسلمان ہے، یعنی یہ پچھڑے مسلمان ہیں، یہ پسماندہ مسلمان ہیں جی، ان کو اپلفٹ کرنا ہے۔ گجرات کے مسلمان تھوڑے پسماندہ ہیں، یہ مسلمانوں کا پسماندہ مسلمانوں کا یہ حال ہے، ان کو اپلفٹ کرنا ہے۔ تو مسلمان اور اس کے نام کے ساتھ آپ پسماندہ مسلمانوں میں آپ ڈیوائڈیشن کر رہے ہو، اور یہ ڈیوائڈیشن چلتی ہے انڈیا میں۔ اس ڈیوائڈیشن کو بھی ہمیں ختم کرنا ہے، کہ جو پسماندہ مسلمان یہ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کھانے پٹھانے اچھے مسلمان ہیں، اور یہ جو دوسرے مسلمان ہیں یہ پسماندہ ہیں، تو یہ بھی ہمیں اس کا فرق بھی ہمیں ختم کرنا ہے پریکٹیکلی اپنی زندگی سے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کے لیے ہم بڑے مرے جاتے ہیں، وہ ہے او بی سی، ادر بیکورڈ وہ کاسٹ، ادر بیکورڈ کاسٹ۔ او بی سی کا سرٹیفکیٹ ہے تو آپ کو گورنمنٹ جاب میں کوٹا ملے گا۔ او بی سی، او بی سی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادر بیکورڈ وہ کاسٹ یا کلاس، اس کو کہہ لیں آپ، یعنی پچھڑا، یہ پچھڑی جاتیاں ہیں۔ ایک مسلمان او بی سی کا سرٹیفکیٹ بنوا رہا ہے، اس کے لیے چکر لگا رہا ہے تحصیل کے، او بی سی کا سرٹیفکیٹ بنا کے کہہ رہا ہے دیکھیں میرا سرٹیفکیٹ تو بن گیا۔ بھائی مسلمان ہے تو کیا وہ سرٹیفکیٹ بنا کے وہ خوش ہو رہا ہے؟ ادر بیکورڈ کاسٹ، میں ادر بیکورڈ کاسٹ ہوں۔ مسلمان ہو کر آپ ادر بیکورڈ ہو گئے، آپ بیکورڈ ہو گئے، آپ پچھڑا ورگ ہو گئے۔ آپ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم نے تمہیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے برپا کیا ہے، تمہیں بہترین امت ہمیں بنایا ہے، ہم نے بنایا ہے۔ اب دنیا میں بہترین امت تم ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے میدان میں لائی گئی ہو، اور تم کہہ رہے ہو ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے او بی سی کا، ہم پچھڑا ورگ ہیں، تم پچھڑے ورگ ہو۔ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کیوں تحصیل کے چکر کاٹ رہے ہو؟ کیوں چپلے گھس رہے ہو؟ او بی سی کا سرٹیفکیٹ چاہیے، جاب میں کوٹا چاہیے، ہاں نیٹ میں کوٹا چاہیے جی، او بی سی سے فارم بھریں گے۔ بھائی آپ پچھڑا ورگ نہیں ہے، آپ آپ بہترین گروہ ہیں اس دنیا کے، بہترین امت اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے، بہترین امت آپ کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے دنیا میں برپا کیا گیا ہے۔ تو یہ مسلمان جو او بی سی کا سرٹیفکیٹ بنا کے گورنمنٹ جاب حاصل کر رہے ہیں، جو اپنی سیٹ پکی کر رہے ہیں، اور وہ فخر محسوس کر رہے ہیں سگنیچر کر کے، اور اس سرٹیفکیٹ کے لیے بڑے مارے جا رہے ہیں کہ ہمارا سرٹیفکیٹ بن جائے، ڈاکومنٹ پورے کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ عظیم امت ہو، بہترین گروہ تم ہو، پچھڑا ورگ کا سرٹیفکیٹ بنا کے گھوم رہے ہو۔ بھائی نہیں چاہیے ایسی جاب، رسک اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ جنرل سے فائٹ کریں نا، آپ جنرل سے فائٹ کریں، بھائی جنرل کوٹا سے لڑیں گے، ہم نیٹ کوالیفائی کریں گے، ہم تو جنرل سے فارم بھریں گے، ہم کیوں مطلب کہ ہاں کہ بھریں ہاں کہ پچھڑا ورگ سے؟ ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے، ہم اوپر آئیں گے، ٹیلنٹ ہے، ٹیلنٹ کی بیس پہ اوپر آئیے، کس نے روکا ہے؟ ایگزام کوالیفائی کیجئے، آپ جنرل سے بھر کے ایگزام کوالیفائی کیجئے، یہ پچھڑا ورگ کیا ہے؟ تو یہ بغیرت مسلمان ہی یہ کام کرتے ہیں، اور ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، یقیناً۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کے لاسٹ میں ایک بات کہی ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا
اور باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا ہے تم میں سے کون کتنے تقوی والا ہے، تم میں سے کون کتنا اعلیٰ انسان ہے، کون کتنے اعلیٰ درجے کا ہے، کس کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ لوگوں نے خود ہی خود کو اعلیٰ اور دوسرے کو ادنا یعنی کمتر، وہ جو اپنے کو اعلیٰ اور دوسرے کو جو ادنا یعنی کمتر کا جو معیار بنا لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ باخبر ہے تم میں سے کس کے اندر کتنا تقوی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دنیا میں اس کا مرتبہ ہے، اس کو کہ بہت بلند مرتبے کا وہ سمجھا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے میں وہ کم ترین وہ مخلوق نکلے، وہ جہنم کا ایندھن بن جائے، لیکن دنیا میں اس کو بڑا عظیم سمجھا مطلب کہ گیا، بڑا مرتبے کا اس کو سمجھا گیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دنیا میں حقیر سمجھا گیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے میں وہ کامیابی حاصل کر لے، وہ جنت میں چلا جائے، وہ جہنم سے بچا لیا جائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185، جو اصل کامیابی کیا ہے، جو اس دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی ہے اصل کامیاب۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ تم خود کو اعلیٰ کسی کو کمتر نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس کے دل میں کتنا تقوی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ہمیں انسانوں کو برابر سمجھنا ہے، سب انسانوں کو ہمیں برابر سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کیٹیگری بنائی ہے وہ نیک اور برے انسانوں کی بتائی ہے، کہ تم میں کون زیادہ نیک ہے اور پرہیزگار ہے اور کون زیادہ برا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عزت کا جو کرائٹیریا ہے وہ اسی سے ڈیفائنڈ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں اس کے اندر کتنا وہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دل سے واقف ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دنیا میں تو بڑا عزت والا سمجھا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو سب سے بتائے کہ یہ تو اس سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں تھا۔ لیکن ایک انسان دنیا میں بڑا اس کو حقیر جانا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے میں وہی کامیاب نکلے، اس سے زیادہ عزت والا کوئی دوسرا شخص موجود نہ ہو اس کے آس پاس کا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا کا معیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون کتنا باخبر ہے۔ آخر میں ایک بڑی پیاری حدیث رکھنا چاہوں گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 6682 نمبر پہ وہ آپ کو حدیث ملے گی، جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے، باخبر ہے، وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا تقوی ہے۔ انسان نہیں جانتے، ہم نہیں جان سکتے کس کے اندر کتنا تقوی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جس کو آپ حقیر سمجھ رہے ہو وہ آپ سے زیادہ افضل ہو، وہ آپ سے زیادہ تقوی والا ہو، اور آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہو، تو اس لیے ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے 6682 نمبر پہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے وہ غبار میں اٹے ہوئے، یعنی وہ غریب وطن کے لوگ یا مسافر، بکھرے ہوئے بالوں والے، دروازوں سے دھتکار دیے جانے والے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی اللہ پر بھروسہ کر کے قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے موجود ہیں جن کو کوئی اپنی محفلوں میں بلانا پسند نہ کرے، وہ کہیں آ جائیں تو انہیں کوئی بٹھانا پسند نہ کرے، وہ کہیں اگر رشتے کا پیغام بھیجیں تو ان کا کوئی رشتہ قبول نہ کرے، ان کو کوئی اپنی لڑکی دینا نہ چاہے، وہ دیکھنے میں بھی آپ کو زیادہ اچھے نہ لگنے والے ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کی وہ اہمیت ہوتی ہے، وہ عزت ہوتی ہے، وہ مقام حاصل ان لوگوں کو ہوتا ہے، اگر وہ بھولے سے بھی، جان کر نہیں، اگر وہ بھولے سے بھی کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاز رکھتا ہے، ان کا وہ کام کرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاز رکھتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، تو ہمیں نہیں کرنا ہے کسی کو جج، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے، وہی باخبر ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم محفلوں میں بٹھانا پسند نہ کریں، جن کو ہم اپنی برابری کا نہ سمجھیں، لیکن اسلام نے اس چیز کو ختم کیا ہے۔ پہلی صف میں آ کر اگر ایک مزدور اگر بیٹھ گیا تو وقت کا بادشاہ بھی ہوگا، وہ بعد میں آیا تو وہ پیچھے ہی بیٹھے گا، اس کو اٹھانے کی ہمت نہیں ہے اس کی، کہ پہلی صف میں آ کر اگر مزدور پہلے بیٹھ گیا، اس کو اٹھانے کی ہمت نہیں ہے اس کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں، وہاں کوئی برتری فضیلت نہیں دکھا سکتا۔ وہی ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ
اللہ ताला की निगाह में उनका बहुत बड़ा मकाम होता है। अभी इजिप्ट में एक वाक़या पिछले साल का है, हज के दौरान का, जो कि वो गुज़रा था कि एक इजिप्ट का एक शख़्स था, उसकी तमन्ना थी, बड़ी ख़्वाहिश थी कि वो हज पे जाएगा, और क्या हुआ कि उसके डॉक्यूमेंट्स में है कुछ कमी आई, जिसकी वजह से वो उसको फ्लाइट में बोर्ड नहीं करने दिया गया, उसको बोर्डिंग पास नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उसको वो कैंसिल कर दिया गया उसका हज का सफ़र कि आप नहीं जा सकते। वो बंदा इतना रोया, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाया, और वो मतलब वहीं बैठ गया एयरपोर्ट पे, मैं घर वापसी नहीं जाऊंगा जब तक मैं हज ना करूँ। मैं हज के लिए निकला, हज के लिए अरमान लेकर वो बंदा निकला था। क्या हुआ, फ्लाइट उड़ी, उड़ने के बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई, और उसको वापसी उसी एयरपोर्ट पे लैंड करना पड़ा। तो पायलट ने समझा कुछ टेक्निकल एरर होगा, प्रॉब्लम होगी, फिर दोबारा फ्लाइट उड़ती है, और फिर उसमें कुछ टेक्निकल एरर आता है, और फिर उसको लैंड करना पड़ता है। ऐसा ही तीसरी मर्तबा भी हुआ। तो फिर पायलट समझ गए ये कोई टेक्निकल खराबी नहीं है, ये तो अजीब हो रहा है, ये तो कुछ अजीब ही की घटना घट रही है, फ्लाइटें तो इतनी आ रही जा रही हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता, जरूर कुछ बात है। और जब वहाँ इंक्वायरी की गई तो पता लगा कि एक शख्स बैठा है एयरपोर्ट पे जो कह रहा है कि मैं बिना हज के घर नहीं जा सकता, मैं हज करके जाऊंगा, और बड़ा रो रहा है। तो फिर जो पायलट थे उन्होंने उसको अंदर बिठाया, और फ्लाइट उड़ी, और एक बार में टेक ऑफ वो कर गई, और कोई उसमें टेक्निकल एरर नहीं आया। तो ये देखें उस बंदे का क्या मकाम होगा अल्लाह ताला की निगाह में, क्या कोई बता सकता है? उसकी क्या नीयत थी, उसकी क्या इंटेंशन थी? अगर भूले से भी वो कसम खा ले किसी बात पर, अल्लाह ताला उनकी कसम की लाज रखता है। तो अल्लाह ताला की निगाह में बेहतरीन बनना है, अल्लाह ताला की निगाह में आपको बढ़िया बनना है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में हमें यही हिदायत दी है, एक आयत में ही, जो अज़ीम फ़साद दुनिया में बरपा है, उस अज़ीम गुमराही की इस्लाह इस आयत में कर दी कि ये लोगो सुन लो, तुम्हारा जो नस्ल है, तुम्हारा जो ख़ानदान है, तुम एक ही नस्ल के लोग हो, एक ही मर्द और एक ही औरत से तमाम इंसान अल्लाह ताला ने बनाए हैं। तुम्हारी कौमें और बिरादरियाँ, और जो ये बनाई है अल्लाह ताला ने, वो इसलिए ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। और हकीकत में अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा परहेज़गार और इज़्ज़त वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। और इस परहेज़गारी को जाँचने का भी तुम्हारे पास कोई पैमाना नहीं है। दिलों को भी जाँचने का तुम्हारे पास कोई पैमाना नहीं है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बाख़बर है। अल्लाह ताला को पता है कि कौन कितना परहेज़गार है, किसका दिल कैसा है और किसका दिल कैसा है। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हमें इस आयत पे अमल करने की तौफ़ीक अता करे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।